عبادت پہ لگا دیا جائے. آیا فجر کی اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں ادا کی، نفل کے اوپر نفل پڑھ رہا ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے ڈانٹا، اس پہ اعتراض کیا. جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا، اس نے کہا سعید بن مسیب کو مخاطب کر کے کہ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں پہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا یہ نمازیں پڑھنے پہ اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ ان نمازوں کے معاملے میں نظر انداز کرنے پہ اللہ سزا دے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنی محبت نبی علیہ السلام سے تھی اتنی محبت کسی اور سے نہیں تھی. کن کو محبت تھی؟ کس سے؟ اور یہ گفتگو کون کر رہے ہیں جی؟ کون یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کس کا قول میں نقل کر رہا ہوں؟ یہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سب بچوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ بچے ہیں، اور بچے بھی اس عمر کے جس عمر میں حافظہ کافی مضبوط ہوتا ہے. انس بن مالک، یہ بات کون کر رہے ہیں؟ جن کی شہرت کیا ہے؟ آپ بچوں میں سے کون جانتا ہے انس بن مالک یہ صحابی جو ان کی شہرت کیا ہے؟ یہ کس چیز میں مشہور تھے؟ کوئی بچہ بتائے. چلیے آپ کو اور بتا دیں، خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی مسلسل 10 سال خدمت کی ہے. جس نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہو اس کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی علیہ السلام سے تھی اتنی کسی اور سے نہیں تھی. اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کے اسکول کالج میں کام ہو رہا ہے کہ ٹیچر آیا سب بچے کھڑے ہو گئے، یہ حرکت صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی محبت ادب احترام کے اس انداز کو پسند نہیں کرتے تھے. جس انداز سے عدالتوں میں
جلد کے ساتھ محبت کی جاتی ہے کہ وہ آتا ہے سب کھڑے ہو گئے، یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ البتہ ہر بار اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، پھر کر دوں کہ اگر کوئی آیا باہر سے، کوئی عالم دین آیا، آپ کے والد صاحب آئے، کوئی اور آپ کا دوست آیا، چونکہ وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کر اسے مل رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چونکہ وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کر مصافحہ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پہ ہے کہ وہ آیا، سب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کا مقصد مصافحہ کرنا نہیں ہے، معانقہ نہیں ہے، گلے لگنا نہیں ہے، بس ادب تعظیم سے کھڑے ہیں، جب وہ بیٹھے گا تب بیٹھیں گے، جب اجازت دے گا تب بیٹھیں گے، یہ انداز غلط ہے۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت ہوگی اور عبادت کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، طریقہ عبادت وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے، لیکن آپ سے محبت کرنے میں، عقیدت کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ خود نبی علیہ السلام انتی محبت، انتی عقیدت سے منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الفاظ سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور الفاظ نقل کرنے والے صحابی عمر فاروق ہیں۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کہ لا تطرونی، لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام بیان کرتے ہوئے، میری نعت پڑھتے ہوئے، میرے اوصاف بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ نکل جانا، مبالغہ نہ کرنا، غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا تھا۔ مثال کے طور پہ کچھ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنے والے اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے تھے یا گستاخی کر رہے تھے؟ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کیا اس محبت کو شریعت نے مانا، قبول کیا؟ نہیں، ریجیکٹ کر دیا گیا اس محبت کو۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں، ان کی اس محبت کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہیں نکلنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انما انا عبد، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میری شان بیان کرتے ہوئے کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ کا رسول ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی شان ہے، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے کئی دوست، ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے 12 تاریخ کو بطور عید مناتے ہیں، بطور جشن مناتے ہیں، بطور تہوار مناتے ہیں۔ آج کے درس میں جائزہ ہم نے لینا ہے کہ تاریخی طور پہ اس عید کا آغاز کب ہوا، کس نے کیا؟ نمبر 2، دلائل کے لحاظ سے، قرآن کے دلائل، احادیث کے دلائل، صحابہ کرام کے دلائل کے لحاظ سے یہ عمل کیسا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ عمل بہت اچھا ہے تو سارے اس میں حصہ لیں، اور اگر پتہ چلے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان بھائیوں کو روکیں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاموشی یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ تو نعرہ ہے نا، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، نعرہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہر کسی بھی فرقے میں داخل ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، فرمایا تھا 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار میں ہوگا۔
اب آپ کے 73 فرقوں سے ملاقات کر لیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پبلک کہتی ہے ہم کہاں جائیں؟ کیوں جی؟ پبلک پریشان ہے کہ ہم کہاں جائیں، لیکن میں کہتا ہوں پبلک سے کہ آپ اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں جتنا بھولا بھالا آپ اپنے آپ کو دین کے معاملے میں ظاہر کرتے ہیں۔ پراپرٹی والے بھی خوب فراغ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود گھر خریدتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، بچ بچا کے مشورہ کر کے، کم از کم آپ بچے ہوئے ہیں فراغ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاملے میں آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس معاملے میں مخلص دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو فراڈ سے بچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دین کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، 73 فرقوں کو پہچاننا کچھ مشکل ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میری گفتگو سے؟ اچھا دیکھیں، ان گروہوں میں سے کئی گروہ ایسے ہیں جو اپنے کئی اعمال کے بارے میں خود کہتے ہیں بھئی ہم مانتے ہیں یہ عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ہم مانتے ہیں یہ عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کا مطلب ہے مان گئے کہ ہمارے کئی کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں، تو انہوں نے خود بتا دیا کہ بھئی ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار تھے۔ مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو لوگ یوم غم کے طور پہ مناتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام نے اس دن کو غم کے طور پہ منایا تھا؟ جی بولیے، صحابہ کرام نے؟ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی جناب حسین کی شہادت کا واقعہ ہو گیا تھا، تو کیا باقی صحابہ کرام نے اس دن کو غم کے طور پہ منایا تھا؟ بالکل نہیں۔ تو اب جو گروہ یہ عمل کرتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ نہیں ہوں، ہم اس طریقہ کار پہ نہیں۔ اس انداز سے چھانٹی کی جا سکتی ہے، آپ درست موقف تک پہنچ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہرحال فی الحال کیونکہ میرا موضوع عید میلاد النبی ہے تو میں اس کی طرف آؤں گا۔ تاریخی طور پہ نبی علیہ السلام کے یوم ولادت کو عید کے طور پہ منانے کا آغاز نبی علیہ السلام نے کیا، یا ابو بکر صدیق نے کیا، یا جناب عمر فاروق نے کیا، یا جناب عثمان نے کیا، یا جناب علی نے کیا، یا پھر کس صحابی نے کیا؟ اس کا نام کون بتائے گا آپ میں سے؟ کسی نے نہیں کیا؟ چلے دوستوں سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ابو لہب نے آغاز کیا۔ کس نے آغاز کیا؟ وہ کام اچھا ہو سکتا ہے جس کا آغاز کرنے والا ابو لہب ہو، حالانکہ ابو لہب نے نہیں کیا، وہ آگے تک کی گفتگو ہوگی۔ چلے مجھے یہ بتائیں کہ بہترین 3 زمانے کن زمانوں کو کہا گیا ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں کو کس نے کہا ہے تو بہترین زمانے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، وہ کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ پھر وہ جو ان کے بعد آئے گے وہ کون ہوئے؟ پھر وہ جو ان کے بعد وہ کون ہوئے؟ چلے ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک بزرگ کا نام بتائیں جس نے عید میلاد النبی منائی ہو، چاہے تھوڑی بہت منائی ہو، کوئی کسی بزرگ کا نام بتا دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کام کیا؟ جواب یہ کہ نہیں۔ امام مالک نے نہیں، امام شافعی نے نہیں، امام احمد نے نہیں، امام بخاری نے نہیں، امام مسلم نے نہیں، امام ابو داؤد نے۔ یہ دین کا اتنا اہم کام، اتنی بڑی عید ان کو معلوم کیوں نہ ہو سکی؟ چلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے اہل پاکستان بڑی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی ان کو بہت بڑا عالم دین مانتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ عید منائی؟ اچھا ان کی کتابیں موجود ہیں؟
شیخ القادیانی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں. ان کی کتابیں کنہوں نے چھاپی ہیں پاکستان میں؟ ہم نے یا ہمارے دوستوں نے؟ ہمارے دوستوں نے عام طور پہ چھاپی ہیں، وہ ہم نے نہیں چھاپی. عام طور پہ ہمارے دوستوں نے چھاپی، ان کا ترجمہ بھی اردو میں کہ ہمارے دوستوں نے کیا ہے. کیا ان میں کبھی اس عید کا تذکرہ آیا ہو؟ ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو. تو پھر اس کا آغاز کرنے والے کون ہیں؟ چلے آپ میں سے کون جانتا ہے کہ اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جی کون تھا؟ مظفر بادشاہ. آپ بھی مظفر بادشاہ کو جانتے ہیں؟ مظفر بادشاہ نے کیا تھا جی. ابو سعید مظفر، ٹھیک ہے نا، بات آپ کی غلط نہیں ہے، لیکن یہ سب سے پہلا آدمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس عید کو منایا جا رہا تھا جی مصر میں، لیکن ہمارے دوست جو ہیں بعد والے کا نام لیتے ہیں، پہلوں کا نام نہیں لیتے، کیونکہ پہلے بڑے خطرناک ہیں. جنہوں نے آغاز کیا ہے اس عید کا وہ کون ہے؟ بڑے بولیے ذرا، خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہمارے دوست. امام مقریزی گزرے ہیں، نام لیجئے امام مقریزی. 845 ہجری میں تقریباً فوت ہوئے ہیں، 845. اور ان کی کتاب ہے، اس کا مختصر نام ہے الخطط. اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ عید میلاد النبی سب سے پہلے منانے والے کون ہیں. جو سب سے پہلے منانے والے مصر کے حکمران تھے، جن کو فاطمی بھی کہا جاتا ہے، عبیدی بھی کہا جاتا ہے. فاطمی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سیدہ فاطمہ کی نسل میں سے ہیں، اور علماء کرام ان کو فاطمی نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں یہ جعلی لوگ ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ عبیدی ہے. یہ کون ہے؟ تو فاطمی عبیدی یہ مصر کے حکمران تھے. انہوں نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے کا آغاز کیا ہے. کس صدی میں؟ 4تھی صدی میں. کس صدی میں؟ 4تھی صدی میں جا کے. اور یہ وہ لوگ تھے جو ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام پہ لعنتیں بھیجا کرتے تھے خطبہ جمعہ میں. یہ ہے عید میلاد النبی کا آغاز کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف عید میلاد النبی کا آغاز نہیں کیا، کئی اور عیدوں کا آغاز بھی کیا. جناب علی کے یوم ولادت کو بھی بطور عید مناتے تھے، سیدہ فاطمہ کی یوم ولادت کو بھی بطور عید مناتے تھے، سیدنا حسین کے یوم ولادت کو بھی بطور عید مناتے تھے، سیدنا حسن کے یوم ولادت کو بھی بطور عید مناتے تھے. انہوں نے کئی عیدوں کا آغاز کیا، اور یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے جناب حسین کے یوم شہادت کو بطور غم منانے کا آغاز کیا. تو آپ بتائیے اس عمل کا آغاز کرنے والے اچھے لوگ ہیں؟ اگر یہ عمل اچھا ہوتا تو اس کا آغاز کرنے والے لوگ اچھے ہوتے، اس کا افتتاح کرنے والے، اس کی اوپننگ کرنے والے نبی علیہ السلام ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، جناب عثمان ہوتے، کوئی صحابی ہوتا، کوئی تابعی ہوتے، کوئی تبع تابعی ہوتے، 4 اماموں میں سے کوئی ہوتا، حدیث کے 6 اماموں میں سے کوئی ہوتا، شیخ القادیانی ہوتے، نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو ایک تو یہ ہے تاریخ اس عمل کی، تاریخ بتا رہا ہوں کہ میرا موضوع کیا ہے؟ تاریخ بھی بتانی ہے اور دلائل بھی بتانی ہے. تو تاریخ تو میں نے آپ کو بتا دی، اور تاریخ سے پتہ چل گیا کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا آغاز کرنے والے لوگ اچھے نہیں. اچھا اب آتے ہیں دلائل کی طرف. آئیے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ دلائل جن کی وجہ سے آپ یہ عمل کرتی ہیں. اچھا عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے دوست اس معاملے میں بڑے مضطرب ہیں، حیران و پریشان ہیں. حیران و پریشان اسی لیے ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو کبھی کہتے ہیں دلائل ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں دلیل تو نہیں ہے، لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نیا ہے لیکن اچھا کام ہے. اچھا دلائل بتائیں گے پہلے آپ. کہتے ہیں سورہ یونس 11واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دلائل میرے بھائیوں دھیان سے سنیے گا،
ورنہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے پھر جب اکیلے کوئی کلپ سن رہے ہوتے نا آپ، پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب دلائل تو قرآن سے دے رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی بھیجو یہ کلپ عبد الباسط کو بھیجو، قاری فلم کی غازی صاحب کو جواب دے دیے اس کا، وہ 10 منٹ ہمارے لوگ آتے ہیں سننے پہ، پھر 10 منٹ جواب دینے تھے، اور اتنا ٹائم ہوتا نہیں، پھر کئی دفعہ آپ سستی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب کے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ تو ابھی دھیان سے سنیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت آ چکی ہے، اس سے مراد کیا نہیں؟ قرآن، اور تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس میں سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ سینے کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ کفر، نفاق، حسد، بغض، کینہ، اور تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اور تمہارے پاس وہ چیز آ چکی جو مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پہ تو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ ہے دلیل عید میلاد النبی کی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا فضل ہے، آپ کی آمد اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یہاں پہ جس فضل اور جس رحمت کی طرف اشارہ ہے وہ آپ کی ولادت نہیں ہے، وہ آپ کی نبوت ہے، وہ آپ کی رسالت ہے۔ کیونکہ تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس کیا آ چکی ہے؟ کتاب آ چکی ہے، اور کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی قرآن و حدیث میں آپ کی نبوت کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ وما ارسلنا رسالت وما ارسلناک رسالت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا ہے، یعنی کہ آپ کی رسالت کو رحمت قرار دیا گیا، بتانا ہی چاہتا ہوں۔ اور آپ کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ مجھے اللہ نے لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعثت، بعثت آپ کی رسالت، آپ کی نبوت رحمت۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوش ہونا چاہیے کہ خوشی منانی چاہیے؟ لفظ بولا گیا فَلْيَفْرَحُوا، اور فرحت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا خوشیاں منائیں، کیا کہا گیا؟ دل میں کیا کریں؟ خوش رہیں اللہ کے فضل میں، اللہ کی رحمت میں۔ یہ کہ خوش ہو کر کیا کریں؟ اس نعمت کی قدر کریں، خوش ہو کے کیا کریں؟ اس نعمت کے تقاضوں کو ادا کریں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پہ ایمان لائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے عمل پیرا ہوں۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کیا اللہ نے کہا ہے کہ اس کی خوشی منانے کے لیے ایک دن کو مقرر کر لو؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے فضل رحمت پہ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ کتنے دن؟ ہمیشہ، ہر وقت آپ خوش ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی عظیم کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا عظیم نبی ہمارے لیے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھنے کی مجھے توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظیم نبی کا مجھے امتی بنایا ہے۔ جب یاد آئے کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا بہت بڑا انعام ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس ایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ سال میں ایک دن مقرر کر کے آپ اس کو بطور عید، بطور جشن، بطور خوشی منائیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا جو بھی فضل آپ کے اوپر ہو، اللہ کی جو بھی رحمت ہو، اس کے اوپر آپ خوش ہوا کریں، دل میں خوشی ہونی چاہیے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کی دی گئی نعمت کے تقاضوں کو ادا کریں۔ تو یہ تھی کون سی دلیل نمبر 1؟ یہ ہمارے بھائیوں کی دلیل نمبر 1 تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا دلائل ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہمارے بھائیوں کے کئی دلائل ہیں۔ میں نے وہ دلائل یہاں پہ اشارتاً لکھے ہیں تاکہ کوئی دلیل رہ نہ جائے۔ سورہ اعراف، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو قوت دی، آپ کی عزت کی اور آپ کی تائید کی، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے نازل کردہ نور کی پیروی کی، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ کامیاب لوگ کن کو قرار دیا؟ جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں، اللہ کے نبی کی عزت کریں، اللہ کے نبی کی تائید کریں، اور جو نور اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو یہاں پہ کہا گیا جی اللہ کے رسول کی عزت کرنی ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا اللہ کے رسول کی عزت ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کی شان کو بیان کرنا ہے، آپ کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، آپ کا ادب کرنا چاہیے، آپ کا احترام کرنا چاہیے، آپ کی شان بیان کرنی چاہیے، آپ کے اوصاف بیان کرنے چاہیے، آپ کا اخلاق بیان کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر، یہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے، سارا سال یہ کام ہونا چاہیے، ہر مہینے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک دن مقرر کر کے اسے بطور عید منانا، ہم اس کی دلیل مانگ رہے ہیں آپ سے، اس کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ یہاں میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں، ہمارے دوست احباب یہ بھی کہتے ہیں، آپ اس کو ان کی دلیل نمبر 3 کہہ لیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ دلیل نمبر کون سی ہے؟ کہ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، نعرے لگائے انہوں نے، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، عورتیں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ آپ کو قبا سے مدینہ تک ایک جلوس کی شکل میں لایا گیا، دائیں بائیں صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں لو جی عید میلاد النبی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، یقیناً اس کے مدینہ والے خوش ہوئے، اور اللہ کی قسم اس وقت ہم ہوتے تو ہم بھی بڑے خوش ہوتے۔ جب خوشی ملے خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی آمد سے بڑھ کے خوشی کیا ہوگی؟ اس میں اعتراض کس کو ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، سوال یہ ہے کہ جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، کیا یہ دن جب اگلے سال آیا تو انہوں نے اس کو بطور عید، بطور جشن منایا؟ یہ سوال ہے۔ اس خوشی کی سالگرہ منائی؟ کیا انہوں نے طے کیا کہ ہر سال ہم اس دن کو بطور عید منایا کریں گے جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں داخل ہوئے تھے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ملی، 70 کفر کے سرداروں کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنایا، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ پہلی جنگ سی، باقاعدہ اللہ نے اتنی بڑی فتح دی، مسلمان تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے کافروں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر والا دن اگلے سال آیا تو کیا صحابہ کرام نے اس کو بطور عید منایا؟
یہ سوال ہے. مسئلہ اس میں ہے، خوشی کی سالگرہ منانے میں مسئلہ ہے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ کے رشتے دار، کتنی خوش ہوئی ہوگی آپ کی والدہ، کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ کے دادا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ کے چچا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کی ولادت کے دن کو انہوں نے ہر سال بطور عید، بطور جشن منایا، اس کی سالگرہ منائی، آپ کا برتھ ڈے منایا؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھیں، پھر پتا چلے گا کہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ دلیل یہ ہے جو ہمارے دوست دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں. اب بتائیے جی، نبی علیہ السلام نے اپنے یوم پیدائش کو منایا کہ نہیں منایا؟ اور منایا نا، منایا، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. آپ ان کو نہ دیکھیں نا جو عید میلاد النبی کے روز جو لوگ رقص کرتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، ڈھول جاتے ہیں، ان کو تو وہ بھی غلط کہتے ہیں، ان کے سمجھدار لوگ ان کو غلط کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہماری گفتگو اس وقت ان لوگوں سے ہے جو شریفانہ انداز میں، باوقار انداز میں اس دن کو مناتی ہیں. مثال کے طور پہ مسجد میں بیٹھ کے اس دن خاص طور پہ تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے اس دن آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کے حالات بیان کی جاتے ہیں. ہمیں ان پہ اعتراض ہے، اور آپ اس کے لوگ حیران ہوں گے ان پہ کیوں اعتراض ہے جی؟ انہی پہ ہمیں اعتراض ہے. وہ ڈھول بجانے والے وہ تو سب کے ہاں غلط ہے، مرد و عورت مکس ہو کے جلوس تو نکالتے ہیں، وہ تو سب کے ہاں غلط ہے. ہمارا اعتراض ان پہ نہیں ہے، ہمارا اعتراض ان پہ ہے جو 12 ربیع الاول کو شریفانہ انداز میں بطور عید، بطور جشن مناتے ہیں، ان سے ہمیں اعتراض ہے. سمجھ رہے میرے بھائی بات؟ بلکہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جی؟ اہل حدیث. ایسے ہی ہے، آپ میں سے کوئی پہلے یہ کام نہیں کرتا لیکن 12 ربیع الاول کو اپنے بچوں کو گھر میں جمع کر لیتا ہے، کہتا ہے جی ہم یہ الٹی سیدھی رکھتے نہیں کریں گے جو لوگ بات کر رہے ہیں، یہ چراغاں، یہ فضول خرچی، یہ پٹاخے پھوڑنا، نہیں بیٹا تم گھر میں بیٹھو، میں سیرت کی کتاب لے کر آتا ہوں رحیق المختوم، ہم آج رحیق المختوم پڑھیں گے. ہمیں آپ کے اس عمل پہ اعتراض ہے. یا تو آپ یہ کام روزانہ کرتے ہو ٹھیک ہے، یا آپ یہ کام ہر اتوار کو کرتے ہو، کوئی چھٹی ہوتی ہے تو آج بھی کر لیا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آج آپ پیدا ہوئے تھے اس لیے کام کرنا ہے، یہ آپ دین میں نئی چیز داخل کر رہے ہیں. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ چیز دین میں نہیں داخل کر رہے ہیں دین کے نام پہ. بھئی شراب پینا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، وہ تو صاف صاف گناہ ہے. بات ہے کہ کسی چیز کو دین جان کر کرنا جبکہ وہ دین نہیں تھی. نبی علیہ السلام پورا دین دے کر گئے تھے کہ آدھا؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے کہا ہو کہ 90% دین میں نے بتا دیا ہے، 10% تمہارے مولوی مل کے مقرر کر لیں گے؟ نہیں، 100% دین دے کر گئے. اور یہاں پہ مجھے امام مالک یاد آ گئے. امام مالک کون تھے جی حدیث سے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو فرقے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ان کو سارے امام مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے ان کو مانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ استاد ہیں کس کے؟ امام شافعی کے. اور امام شافعی استاد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے. تو یہ امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ جراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. جو آدمی دین میں کوئی نیا کام لے کر آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ اچھا کام ہے، بدعت حسنہ ہے، تو وہ گویا کہ امام مالک کہتے ہیں وہ گویا کہ
نبی علیہ السلام پہ تہمت لگا رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے اللہ کا دین پہنچانے میں، یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، میں بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ چیز بتائی نہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو پھر گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پورا دین بھیج دیا. امام مالک کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ آدمی کہنا چاہتا ہے کہ گڑبڑ اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے رسول ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو بدعت حسنہ کا نعرہ ہے نا، یہ نعرہ درست نہیں ہے. یہ کہہ دینا جناب کام ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن ہے اچھا کام، نیکی کا کام ہے جی، کیا حرج ہے جی اس میں؟ اس میں بہت بڑا حرج ہے. اس میں آپ اللہ کے رسول کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ وہ کام کرنے لگے ہیں جو نبی کا کام ہے. نبی والا کام کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، قابل قبول ہے. اچھا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری بھی سنو. سنائیں جی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری ایک دلیل ہے. وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، جو اسلام میں کوئی اچھا کام کرے، کیا کام کرے؟ تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھ کے جو بعد میں یہ کام کریں گے ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ بدعت حسنہ اچھا کام ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بولیے علماء کرام میرے ساتھ ہیں، من سن فی الاسلام سنتا، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے تو اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کی وجہ سے یہ اچھا کام کریں گے ان کو بھی ثواب ان کو بھی ملے گا، اور اس کو ان کا بھی ثواب ملے گا. تو ان الفاظ کی وجہ سے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے ہمارے کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ دین میں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کلو بدعت، کلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے رسول کہتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کچھ گمراہی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ. اب کس کی مانیں، کس کی سنیں؟ تو آئیے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، وہ مسلم شریف والی حدیث جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے. وہ پوری حدیث کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ فقیری میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، ان کے چہرے پہ بھوک پڑی جا رہی تھی. نبی علیہ السلام کو ان پہ بڑا ترس آیا، آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی صدقہ خیرات کرنے کی، پھر ترغیب دی. لوگ صدقہ کرنے میں جلدی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں یا کیا معاملہ ہے. بہرحال آپ نے بار بار ترغیب دی، لیکن فوری طور پہ آپ کی ترغیب پہ کسی نے لبیک نہیں کہا. پھر ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، وہ سونے کی ڈلیاں لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. جب اس نے ہمت کی تو اس کو دیکھ کے پھر باقی کئی لوگوں نے ہمت کی. تو تب آپ نے کہا تھا کہ جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کی نقل کر کے یہ کام کریں گے ان کا ثواب اس کو ملے گا. اچھا اب یہ آدمی جس نے اچھا کام کیا تھا، یہ کوئی نیا کام تھا کہ پرانا کام تھا؟ صدقہ خیرات کرنے کے اللہ کے رسول ترغیب دے رہے ہیں، کہہ دیں کرو صدقہ کرو. اس کے اوپر جس نے سب سے پہلے عمل کیا اس کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ نیا کام ایجاد کر لو. مثال کے طور پہ ایک گاؤں ہے،
وہاں پہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. جو سب سے پہلے نماز کی تحریک چلائے گا، سب سے پہلے مسجد بنانے کے بارے میں گفتگو کرے گا. اب مسجد بن گئی ہے، 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 100 آدمیوں کا ثواب کس کو ملنا ہے؟ جس نے سب سے پہلے نماز کی تحریک چلائی تھی. یہ مطلب ہے حدیث کا. یہ نہیں ہے کہ نیا کام کر لیں آپ دین میں، نئے کام کا اضافہ کر لیں. نہیں، وہ کام جو شریعت نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی کام کسی علاقے میں نہیں ہو رہا، کسی قبیلے میں نہیں ہو رہا، کسی سوسائٹی میں نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے آواز اٹھائے گا، اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا، دوسروں کا ثواب بھی ملے گا. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے. اب پاکستان میں عام طور پہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، اور جس گاؤں میں کوئی سب سے پہلے یہ کام کرے تو اس کو بڑی ازمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مارنی پڑتی ہے، کئی دفعہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، گستاخ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے مکھیاں اڑا رہے ہو، بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اور اس موقع پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کرنے والے تو امام مالک بھی تھے، امام شافعی بھی تھے، امام احمد بھی تھے. چلو ہمیں تو وہابی کہہ لو گے، گستاخ کہہ لو گے، تین اماموں کا کیا کرو گے؟ اب جو آدمی کسی گاؤں میں اس سنت میں عمل کرنے کا سب سے پہلے آغاز کرے گا تو اس کو دیکھ کے آہستہ آہستہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں کئی لوگ تیار ہو جائیں گے، اور ایسا ہم نے کئی گاؤں میں دیکھا ہے. تو اب یہ جو پہلا آدمی ہے جس نے ازمائشیں برداشت کی ہے، جس نے سب سے پہلے جرأت کی ہے، اسے اپنا ثواب بھی ملے گا، اور جو بعد میں یہ سنت میں عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اس سے مراد بدعت حسنہ نہیں ہے. عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بھائی ایک دلیل اور بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے تراویح کی نماز کا آغاز کیا تھا، تراویح کی جماعت کا، اور خود ہی کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے. خود ہی انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بڑی، بولیے ذرا، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. تو اس سے پتا چلا کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. تو آئیے اس حدیث کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. کھولنے صحیح بخاری، کھولنے صحیح مسلم. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تراویح کی نماز کبھی با جماعت ادا کی گئی؟ بالکل ادا کی گئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات تراویح کی نماز پڑھائی، لوگوں نے بڑے شوق سے پڑھی. اگلی رات صحابہ کرام اس سے بھی زیادہ آئے، تیسری رات اس سے بھی زیادہ آئے، چوتھی رات آئے تو مسجد بھر گئی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر نہیں نکلے. صبح آپ نے بتایا میں اس لیے نہیں نکلا کہ اگر تم اسی ذوق و شوق سے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دے. اچھا 3 راتیں آپ نے باجماعت ادا کی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جناب عمر فاروق جو کام کیا وہ نیا کام نہیں تھا، وہ کام پہلے اللہ کے رسول کر چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے بدعت کیوں کہا؟ کیونکہ ایک عرصے کے بعد اس سنت کو زندہ کیا گیا تھا، بیچ میں گیپ آ گیا تھا. اچھا گیپ کیوں آیا تھا؟ اللہ کے رسول نے وجہ بتا دی تھی کہ اگر ہم ایسے ہی پڑھتے رہے تو اللہ فرض قرار دے دیں گے. اچھا جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو اب فرض ہونے کا خطرہ باقی ہے نہیں. تو اب جناب عمر فاروق نے کہا پڑھو ایک امام کے پیچھے. بلکہ یہاں پہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اسی واقعے پہ آپ غور کریں تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ عمر فاروق مسجد نبوی میں آئے، کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں ادھر نماز پڑھ رہے تھے، بعض نماز کچھ ادھر پڑھ رہے تھے، کچھ ادھر پڑھ رہے تھے، کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4. اس کا مطلب جماعت ہو رہی تھی لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، مختلف امام. تو تب انہوں نے کہا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھا کرو. تو یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. عمر فاروق نے بدعت کیوں کہا؟ کیونکہ ایک عرصے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ورنہ یہ بدعت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور دلیل ہمارے بھائیوں کی، وہ کہتے ہیں کہ کھول لیں آپ اپنی بخاری، کھول لیجیے. کہتے ہیں حدیث نکالیں اس صحابی کی جن کا نام ہے رفاع بن رافع الزرقی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے باجماعت. جب آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ تو ایک صحابی نے اونچی آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا آپ نے کہا بھی یہ بات کس نے کہے تھے؟ صحابہ چپ. پھر آپ نے کہا بھی کس نے کہے تھے؟ صحابہ خاموش. پھر پوچھا کس نے کہے تھے؟ کہ آدمی نے ڈرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے کہے تھے. کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارے یہ الفاظ لے کر تیزی سے جا رہے تھے. ہر ایک کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے یہ الفاظ میں لکھوں. اتنے پسند آئے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو. اچھا اس میں ہمارے بھائیوں کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں صحابی نے یہ نیا کام پہلے کیا تھا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. نہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا, نہ اللہ کے رسول نے کیا تھا, اس صحابی نے کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اسے پسند کیا تو اچھا کام تھا. تو عید میلاد النبی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی, صحابہ کرام نے نہیں منائی, لیکن ہم نے منا لی تو اچھا کام ہے. کیوں نہیں؟ اس حدیث میں دلیل موجود ہے. اچھا آپ میں سے کون جانتے ہیں کہ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سنا آپ کی مسجد میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی حاجی صاحب بتائیں گے. ہاں جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک حدیث ہوتی ہے قولی, اللہ کے رسول نے کچھ کہا آپ کے الفاظ. ایک ہے فعلی, اللہ کے رسول نے کہا نہیں کچھ کیا, نماز پڑھ کے دکھائی, یہ بھی آپ کی حدیث ہے لیکن یہ قول نہیں ہے, یہ آپ کا عمل ہے فعلی. تو ایک حدیث کیا ہوتی ہے بولیے ایسا بولے قولی, ایک کیا ہوتی ہے فعلی, اور تیسرے نمبر ہوتی ہے تقریری. نہ آپ نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کیا, آپ کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا اور آپ خاموش رہے, اعتراض نہیں کیا, یہ بھی حدیث ہے. تو رفاعت رافع نے جو کچھ کیا اس کو تو تائید مل گئی کس کی؟ نبی اسلام کی حدیث تقریری ہو گئی, تو حدیث ہے. آج جو میں نیا کام کروں گا آپ نیا کام کریں گے, اس کی تائید کون کرے گا؟ اس کو سٹیمپ کون لگائے گا؟ سٹیمپ لگانے والے تو چلے گئے, وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں اور آپ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے دین میں. اچھا ایک اور دلیل یہ ہمارے دوستوں کی طرف سے آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی منانا بدعت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کیا تھا, کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ بتائیں جی. جی ہاں جی, پرنٹ اب ہوا ہے, زبریں زیریں بعد میں لگی ہیں, نقطے بعد میں لگے ہیں, تو کیا یہ کام بدعت نہیں ہے؟ آپ بتائیے جی. تعاون کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی معاملات ہیں, یعنی کہ مسجد بنانے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دے دی. اچھا اب مسجد کی دیوار کیسے بنانی ہے, پکے لگانے کی نہیں لگانے, یہ انتظامی معاملے ہیں. ہر زمانے کے لحاظ سے اور ہر علاقے کے لحاظ سے انتظامات کیے جائیں گے. کہیں پہ گرم علاقہ ہوگا تو پنکھے لگیں گے, کہیں پہ ٹھنڈا علاقہ ہوگا تو ہیٹر لگیں گے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ انتظامی معاملات. یہ بذات خود پنکھا عبادت نہیں ہے, ہاں عبادت کا ذریعہ ہے. سپیکر بذات خود عبادت کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو یہ انتظامی امور ہے. قرآن کریم کو محفوظ کرنا یہ مطلوب ہے. محفوظ کیسے کرنا ہے؟ ایک جلد کے اندر لکھا جائے, صورت ترتیبات لکھی جائے. بعد میں جب لوگوں کی عربی کمزور ہوئی, الٹا سیدھا پڑھنے لگے تو زبریں زیریں لگانی پڑی, اور ان کی عربی کمزور ہوئی, نقطے لگانے پڑے. تو یہ سب چیزیں یہ انتظامی معاملات ہیں. یہ بذات خود عبادت کا ذریعہ ہے. جیسے رات کو سونا بذات خود عبادت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی جلدی سوتا ہے عشاء کے بعد کہ میں تہجد پڑھنی ہے تو اس کی نیند کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. لیکن بذات خود نیند عبادت نہیں ہے. تو قرآن کریم کو جمع کرنا یہ ایک انتظامی معاملہ تھا, یہ بذات خود عبادت نہیں ہے. قرآن کریم عبادت کے لیے نازل ہوا ہے, اس کو محفوظ کرنے کا یہ ذریعہ تھا, انتظامی معاملہ ہے. اور عید میلاد النبی جو ہے یہ انتظامی معاملہ نہیں, کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. یہ عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے, اللہ کا قرب لینے کے لیے, اللہ کی محبت پانے کے لیے. تو اس لیے پھر یہ کام جب کریں گے تو اس کے اوپر نئے کام کا فتویٰ لگے گا. اچھا کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ چلو
ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جیسے تم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو نا، تو ایسے ہم اللہ کے رسول کا منا لیتے ہیں۔ تم اپنے بچے کا مناؤ تو وہ ٹھیک، اور کئی واقعی اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم الحمدللہ وہ بھی نہیں کرتے، لیکن کئی مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم اپنے بچے کا مناؤ تو وہ جائز، اور ہم اللہ کے رسول کا منائیں تو وہ غلط، یہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچے کا اگر مناتے ہیں پہلی بات نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ مشابہت ہے، یہ عیسائیوں کی طرف سے کام آیا ہے، عیسائیوں کی نقل کرنے سے بچیں۔ دوسرے نمبر پہ میں اگر اپنے بچے کا مناتا ہوں برتھ ڈے، تو یہ کیا میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں؟ کیا امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا؟ کیوں نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام کا برتھ ڈے جب منایا جائے گا، کیا کوئی ہے جو اس کو دنیاوی طور پہ منائے؟ جو بھی کام کریں گے وہ دین کے طور پہ کریں گے، اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے کریں گے، تو وہاں پہ دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے دونوں معاملے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا جی، آپ لوگ جو ہے سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، کیوں جی؟ آپ لوگ سیرت کانفرنس منعقد کریں تو وہ بدعت نہیں ہے، ہم عید میلاد النبی منائیں تو وہ بدعت ہے۔ سیرت کانفرنس کا مین مقصد اللہ کی عبادت ہے یا مین مقصد تعلیم ہے؟ تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کسی گھر میں بھی آپ بندوبست کر لیں قرآن کی تعلیم کا، ہم آپ کو شفاعت دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تعلیم دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے، قرآن خوانی کے لیے جمع ہوئے ہیں، میت کے لیے 30 پارے پڑھنے ہیں، تو پھر ہم نے فتویٰ لگا دینا اپنا۔ کس چیز کا فتویٰ؟ بدعت ہونے کا، کہ یہ نیا کام ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیم کے لیے آپ کوئی بھی شکل اختیار کریں بالکل ٹھیک ہے، مسجد میں جمع ہو جائیں قرآن کی تلاوت سکھانے کے لیے، ترجمہ سکھانے کے لیے، اپنے گھروں میں جمع ہو، جی بسم اللہ۔ لیکن جب آپ کہیں گے نہیں ہم تعلیم کے طور پہ نہیں عبادت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے کہنا یہ نیا طریقہ ہے۔ لوگ فوت ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، کوئی ایک صحابی بتا دیں جس کے فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے مل کے اس کے لیے قرآن خوانی کی ہو اور اس کو پھر قرآن پڑھ کے بخشا گیا ہو، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ عید میلاد النبی کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا اظہار، ایک عبادت کا طریقہ، اس میں تعلیم نہیں ہے۔ اور سیرت کانفرنس کیا ہوتی ہے؟ تعلیم، اور اس کا بھی کوئی مخصوص دن، کبھی اس مہینے میں، کبھی اس مہینے میں، کبھی سوموار کو، کبھی اتوار کو، کبھی ادھر کبھی ادھر کو، مسئلہ نہیں۔ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ نبی علیہ السلام کے سوموار کو روزہ رکھنے کی بات تو نہیں رہ گئی تھی ادھوری، میں نے ذکر کی تھی لیکن اس کا کوئی جواب تو نہیں دے دیا تھا۔ تو آپ نے سوموار کا روزہ رکھا، تو سنت یہ ہوا کہ ہر سوموار کا روزہ رکھا جائے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو آپ نے اپنی ولادت پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے سوموار کا کیا کر کے؟ روزہ رکھ کے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو یہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ ہر سوموار کا روزہ آپ رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ ہر ہفتے روزہ رکھنے کی بجائے سالانہ طور پہ جشن مناتے ہیں، تو یہ چیز نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ نیا طریقہ ہے، جس سے آپ بچیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ شاید آخری دلیل ہو ہمارے بھائیوں کی، ان کی طرف سے آخری بات، ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، گروپ بنا کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا بھی تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور اللہ نے
ہم پہ احسان کیا آپ کے ذریعے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا آپ کے ذریعے سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام اس پہ بڑے خوش ہوئے. آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ جبریل السلام نے مجھے بھی آ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کیا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے جمع ہوئے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے. تو کہتے ہیں یہی کچھ ہم کرتے ہیں عید میلاد النبی میں. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جب جمع ہوئے تھے صحابہ کرام، یہ کون سی تاریخ تھی؟ دنوں میں سے کوئی دن. جب مرضی آپ بھی جمع ہو، اپنی مسجد میں سیرت پڑھیں، آپ بخاری شریف پڑھیں، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دعائیں دیں گے. ہم آپ کو کیا دیں گے؟ لیکن اس کے لیے 12 تاریخ کو مقرر کرنا کہ کام 12 تاریخ کو ہوگا، یہ مقرر کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو مناسب لگے، جب آپ کو چھٹی ملے، جب آپ اپنے کام سے کبھی فارغ ہو تو ایسے خیر کے کام کریں. بہت اچھی بات ہے، کرنے چاہیے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ عید الفطر کی طرح، عید الاضحیٰ کی طرح باقاعدہ تیسری عید بنا لی. تو یہاں پہ ہمیں پھر ابو داؤد شریف کی حدیث یاد آ گئی. راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے اپنے لیے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن کو بطور تہوار مناتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے یہ 2 دن ہم نے مقرر کیے ہیں بطور تہوار منانے کے لیے، یعنی کہ بطور عید منانے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ توجہ سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں، یہ بدلے کے الفاظ دھیان سے سنیے گا، ان کے بدلے میں ان کے متبادل کے طور پہ 2 عیدیں دے دی ہیں. ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ 2 عیدیں اللہ نے دے دی، 2 تمہاری کل 4 ہو گئی. نہیں، ان کی عیدوں کا خاتمہ کیا اور کہا اللہ نے کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2. تو میرے بھائیوں قیامت تک 2 عیدیں رہیں گی جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں. اور اگر اللہ کے رسول عید میلاد النبی بھی دے کر جاتے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ سے بڑھ کر یہ مناتے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ عید نہیں دی. یہ دینے والے کون ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس لیے اس عید کو منانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ دین میں اضافہ ہوگا. اور خیر پہ وہ آدمی ہے جو اسی دین پہ کاربند رہے جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام چھوڑ کر گئے تھے، جو اس دین میں کسی قسم کے اضافے سے بچے گریز کرے. آپ اندازہ کریں کہ جب جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، ایک کیلنڈر موجود تھا عیسائیوں کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عیسوی. آج تک کیا اس کا سال چل رہا ہے؟ 2023. جناب عمر فاروق نے مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے. آغاز کس سال سے ہوگی؟ مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کس سال سے؟ کس سال کو پہلا سال قرار دیا جائے. اگر وہ چاہتے تو عیسائیوں کی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت والے سال کو پہلا سال قرار دیتے. اگر وہ عید میلاد النبی کا اہتمام کرنے والے ہوتے عیسائیوں کی طرح تو نبی علیہ السلام کے ولادت والے سال کو اسلامی تعلیم کا پہلا سال قرار دیتے. لیکن انہوں نے آپ کے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنے کے سال کو اسلامی تعلیم کا پہلا سال قرار دیا. ہجرت سے آغاز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے دن کا وہ اہتمام کرنے والے نہیں تھے. ولادت کے دن کا صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا. اس کی ایک اور واضح دلیل لے لیں. آپ کا یوم ولادت کس ڈیٹ کو آتا ہے؟ کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 10 کو، کوئی کہتا ہے 12 کو. یہ اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف اسی لیے کہ صحابہ کرام نے دن منایا نہیں. وہ مناتے تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ کون سی ڈیٹ ہے آپ کا یوم ولادت. یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو منایا نہیں کیا. تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے کاموں سے دور رہیں جو دین میں اضافہ ہے. کامیاب ہے وہ انسان جو اسی دین پہ رہے جس پہ
سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تھے، اس دین پہ آپ عمل کر لیں بڑی بات ہے، اس دین پہ آپ عمل کر لیں بڑی بات ہے۔ آپ کو نئی چیزیں گھڑنے کی، ایجاد کرنے کی، دین میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق واسطہ۔ ایسے ہی نماز سے پہلے جو ہم نیت کرتے ہیں، نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن نیت دل میں ہوگی، زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اور پھر نئے نئے الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا جی پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے کافی ساری معلومات دی جاتی ہیں۔ اچھا آپ نے تو کہہ دیا پیچھے اس امام کے، اب امام سب کیا کہیں گے؟ آپ میں سے کئی لوگوں کو کبھی جماعت کروانی پڑی ہوگی، تو آپ نے تب نیت کیسے کی تھی؟ بتائیں مجھے، سچ بتائیں، کیا کہا تھا آپ نے اس وقت؟ شیخ ابن عثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی مسجد حرام کعبہ میں نماز پڑھنے لگا، تو وہ نا ہاتھ ایسے کیے ہوئے نیت کر رہا ہے، کافی ساری لمبی چوڑی نیت اس نے کی، ایک آدمی سن رہا تھا، اس نے انتظار کیا، جب اس کی نیت مکمل ہوئی، اللہ اکبر کہنے لگا، اس کے ہاتھ پکڑ لیے، کافی نیت پوری نہیں ہوئی ابھی تمہاری؟ اس نے کہا پوری کر لی میں نے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے نیت میں کہا ہی نہیں کہ مسجد کون سی ہے، یہ تو آپ نے بتایا نہیں شہر کون سا ہے، یہ تو آپ نے بتایا نہیں تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے۔ اس نے کہا یہ باتیں تو کہیں پہ بھی نہیں آئیں۔ اس نے کہا وہ باتیں جو پہلے تو ذکر کر رہا تھا وہ بھی کہیں پہ نہیں ہے۔ تو جب آپ دین میں ایک اضافہ کریں گے تو دوسرے کو آپ 10 اضافے کرنے سے روک نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عید میلاد النبی کا دن جب آئے اس دن ہمارے جیسے فقیر لگتے ہیں کہ جیسے اجنبی سے ہوں، ایسے ہی لگتا ہے نا، ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دین شروع ہوا تھا تو یہ اجنبی تھا، اور وقت آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا، اور پھر کہا تھا طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اجنبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ کاربند رکھے۔ آپ سب کو جائے خیر دے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو مجھے اور آپ کو جمع کرتے ہیں اور اکٹھے ہونے کا موقع دیتے ہیں، جو بھائی تعاون کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، دیگر تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی نیکیاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں پوری زندگی قرآن و حدیث کے دروس میں حاضر ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی، یا اللہ جب ہمیں موت دینا ایمان اسلام اور توحید کو پر دینا، اس حال میں موت دینا کہ ہم توبہ طیب ہو چکے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔